أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے اللہ جل شانہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک تو دائمی فرض ہے، جیسے صاحب نصاب پر سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر بسا اوقات ایسی ضرورت پڑ جائے جیسے مسلمانوں کا لشکر کافروں کے خلاف برسر پیکار ہے، تو اس لشکر کی ضروریات پوری کرنا، اسلحہ، سواری، خورد و نوش، لباس، دوسری چیزیں، یہ سب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہیں۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اسلامی لشکر کو اس کی ضروریات مہیا کرے۔ جب یہ ضرورت نہ رہے تو پھر یہ فرض بھی نہیں۔ ایسے ہی دوسرے کئی انفرادی اور اجتماعی مواقع آتے ہیں جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب فرمائی۔ جب فرمائی، صحابہ کرام کے پاس جو تھا، کسی نے آدھا اور کسی نے پورا، سب خرچ کر دی۔ صحابہ کرام کا لگایا ہوا مال اس کا فیضان ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے۔ انہوں نے جان بھی لگائی، مال بھی لگایا اور خود کو بھی وقف کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ اگر تم لشکر اسلامی کی ضروریات پوری نہیں کرو گے اور جہاد کے لیے ان کے حالات نہیں بناؤ گے، پیسے کو سنبھال کے رکھو گے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا۔ وہ اس بنیاد پر کہ لشکر اسلامی تو کمزور ہو گیا، اس کی ضروریات پوری نہیں کی، اور کافر مضبوط ہے، وہ چڑھ توڑیں گے، پھر تمہیں تباہ و برباد کریں گے، تو اس پیسے کو کہاں لے جاؤ؟ یا یہ ہے کہ بزدلی سے گھر بیٹھ جاؤ اور نہ لشکر اسلامی کی ضروریات پوری کرو اور نہ خود جہاد میں شرکت کرو، تو کافر مضبوط ہو جائیں گے، تو وہ تمہیں چین سے کہاں بیٹھنے دیں گے۔ یہ گویا جہاد چھوڑنا اور مجاہدین کی مدد چھوڑنا، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ کے اس حصے کا ایک اور مطلب لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ ان گناہ گاروں کو حکم ہے جو گناہوں سے لت پت ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، گناہ گار اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس۔ یہ گویا کہ دوہرا جرم ہو گیا، اور اس وجہ سے گناہوں سے اب ان کی واپسی نہیں ہو رہی۔ وہ تو مایوس ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ یہ کوئی میڈل ہے کہ بار بار ایک دوسرے سے کہنا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں؟ گناہ گار ہے
تو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے، اللہ کے حضور رویا جائے، اللہ سے معافی تلافی کی جائے، اللہ سے مغفرت مانگی جائے۔ اس سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے۔ اور یہ تو فنکاری ہوئی کہ ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں تو گناہگار، میں تو گناہگار، گویا کہ گناہگار کہہ کر مزید گناہوں کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی گناہگار، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ گناہ ہوں تو ان سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے چانس باقی ہے۔ مزید فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، نیکی کرو۔ احسان نیکی اس نیکی کو کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے۔ اور اگر اس مرتبے تک نہیں پہنچتے تو کم از کم نیکی کرتے، عبادت کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اب رکوع میں ہوں، میں اب سجدہ میں ہوں، میں اب اللہ کی بڑائی، اس کی تسبیح کر رہا ہوں۔ یہ حضوری کی کیفیت ہو، پھر عبادت ہے، پھر نیکی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیک بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ نیک بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ خبر بھی ہے اور اللہ کی محبت پانے کا نسخہ بھی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو پھر نیکی کی راہ چلے، نیکی کی راہ چلے، نیکی کی راہ چلنا، نیکی میں زندگی گزارنا، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔